ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ جہاں میں انقلاب آیا ہے قرآن کی تلاوت سے، یہ ہماری تلاوتوں سے نہیں، یہ ہمارے بزرگوں کی بات ہے، اور ہمارے بزرگوں کی بات اس لیے ہمیں سنائی جا رہی ہے تاکہ ہمارے اندر بھی محبت قرآن پیدا ہو اور ہمیں اس پاک کلام سے وہ عقیدت اور وہ عشق نصیب ہو جائے جس عشق اور عقیدت سے ان لوگوں نے بلند و بالا مقام پائے ہیں۔ تو ہم پیچھے دیکھیں گے رسول اللہ کے زمانے سے اب تک، تو جس زمانے میں بھی انقلاب آیا، تبدیلی آئی اور شاندار برکتیں پیدا ہوئیں، وہ کس سے ہوئیں؟ جہاں میں انقلاب آیا ہے قرآن کی تلاوت سے، منور ہے جہاں قرآن کے نور و صداقت سے، ہوا عثمان ذوالنورین کے دل پہ ضیا اس سے۔ وہ جو نور آئے حضرت عثمان کے دل اقدس پہ اور نور علی نور ہوئے، وہ نور کہاں سے، وہ روشنی کہاں سے آئی؟ ہوا عثمان ذوالنورین کے دل پہ ضیا اس سے، علی بن ابن طالب بنے شیر خدا اس سے۔ یہ محبوب کبریا کے دل اطہر پہ اترا تھا، یہ قرآن محبوب کبریا کے دل اطہر پہ اترا تھا، ہدایت بن کے آیا تھا، زمانے بھر میں چمکا تھا۔ اور اس قرآن نے خالد کو سیف اللہ بنایا تھا، اس قرآن نے خالد کو سیف اللہ بنایا تھا، اور اسی قرآن نے حبشی کی عظمت کو بڑھایا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور ختم ہو جاتی ہے یارو تلاوت سے پریشانی۔ اگر تلاوت صحیح کرنی آئی نا، قرآن صحیح پڑھنا آیا، پھر کبھی تلاوت کر کے اس وقت دیکھیے گا جب دل سخت پریشان ہو اور کسی طرف سکون کی کوئی حالت نہ بن رہی ہو، اس وقت تلاوت کر کے دیکھیے گا کہ یہ بات سچ ثابت ہوتی ہے یا نہیں، کہ ختم ہو جاتی ہے یارو تلاوت سے پریشانی، مسائل کا یہی حل ہے، سمجھ جاتی ہے زندگانی۔ اللہ کریم ہمیں اس پاک کلام سے ایسی محبت نصیب کرے جو ہمیشہ ہماری زندگیوں کے ساتھ رہے، ہمارا خاتمہ اسی تلاوت، اسی قرآن اور اسی قرآن کی اسی محبت کے ساتھ ہو۔ اللہ کریم صرف رمضان کے ساتھ نہیں بلکہ رمضان کے بعد بھی ہمیں اس پاک کلام کے ساتھ ایسی وابستگی عطا فرمائے جو ہر مہینے پہلے سے زیادہ ہوتی جائے، وہ بڑھتی چلی جائے، اور ہم اپنے رب کا قرب اس پاک کلام کے ذریعے حاصل کرتے جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا
ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ صدق اللہ العظیم۔ ونادا اور پکاریں گے اصحاب الجنتی جنت والے، اصحاب النار دوزخ والوں کو، ان قد کہ بے شک وجدنا ہمیں تو مل گیا، ما وعدنا جو وعدہ فرمایا تھا ہم سے، ربنا ہمارے رب نے، حقاً سچا۔ فَهَلْ وَجَدْتُمْ تو کیا تم نے بھی پا لیا، ما وعدہ جو وعدہ کیا تھا، ربکم تمہارے رب نے، حقا سچا، قالوا وہ کہیں گے نعم ہاں، فَأَذَّنَ تب اعلان کرے گا مؤذن ایک اعلان کرنے والا، جو اذان ہوتی ہے نا، اذان کو اذان بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ اعلان ہوتی ہے، اور اذان دینے والے کو کیا کہتے ہیں، مؤذن، کہ وہ اعلان کرتا ہے۔ تو عربی میں اذان کا معنی کیا ہے، اعلان کرنا۔ اذان کیا چیز ہوتی ہے، اذان نماز کا ہی اعلان ہوتی ہے نا، ہاں۔ تو فَأَذَّنَ تب اعلان کرے گا مؤذن ایک اعلان کرنے والا، بینہم ان کے درمیان، اللعنۃ اللہ کہ اللہ کی لعنت ہو، علی الظالمین ظالموں پر۔ پیچھے ہم نے جو سبق مکمل کیا تھا کل، جی وہاں قیامت ہی کے متعلق بات ہو رہی تھی نا، جنت اور دوزخ کے متعلق، ان کے انجام کے متعلق، ایمان والوں کا انجام کیا ہوگا اور کافروں کا کیا ہوگا، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں۔ اچھا وہاں پہ کیا ہوگا، وہاں پہ یہ ہوگا کہ جنت والے دوزخ والوں کو آواز دیں گے، جنت والے، یا یہ بات یاد رکھیں کہ وہاں جا کے لوگوں کی پہچان ختم نہیں ہو جائے گی، ہر کوئی ایک دوسرے کو پہچانے گا، اس کو باتیں بھی یاد آئیں گی، دنیا میں جو کوئی جو کرتا تھا وہ بھی یاد آئے گا۔ اب جب وہ دنیا میں اکٹھے رہنے والے لوگ وہاں دوزخ میں جلنے والوں کو دیکھیں گے نا، اور انہیں اللہ اپنے فضل سے جنت میں لے جائے گا،
تو یہ وہاں ان کو یاد دلائیں گے، آواز دیں گے دوزخ والوں کو کہ اے دوزخ والوں، ہمارے ساتھ نیکیاں کرنے کے بدلے میں اللہ نے جو وعدہ کیا تھا، سچا وعدہ، ہم نے تو اس کو سچا پا لیا کہ رب نے جنت کا وعدہ کیا تھا، ہمیں جنت دے دی۔ اب اے دوزخ والوں تم بتاؤ کہ فہل وجدتم، کیا تمہیں بھی وہی ملا ہے جو تم سے تمہارے رب نے سچا وعدہ کیا تھا؟ یعنی اب یہ یاد دلانے کا طریقہ ہوگا کہ کیا رب فرماتا نہیں تھا کہ توبہ کر لو، سیدھی راہ پہ آ جاؤ، میرے نبی اور میرے قرآن کا انکار نہ کرو ورنہ تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ اب تم دوزخ میں تو جل رہے ہو، ذرا اپنے منہ سے اقرار کرو کہ یہ وعدہ سچا ہوا کہ نہیں ہوا۔ تو کیا ہوگا؟ دوزخ والے کہیں گے نعم، ہاں جو اللہ نے کہا تھا وہ سچ ہو گیا۔ جب یہ دوزخ اور جنت والوں کے درمیان مکالمہ ہوگا نا، تو درمیان میں ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر۔ یہ سارے ظلم کرنے والے تھے جو ظلم کرتے کرتے دوزخ میں آ پہنچے۔ کون؟ الذین یصدون، وہ جو روکتے ہیں عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، یبغونہا، اور تلاش کرتے ہیں اس میں کیا؟ عوجا، ٹیڑھ، یعنی اللہ کی راہ میں، اللہ کی شریعت میں ایک ٹیڑھا اور نیا راستہ تلاش کرتے ہیں، لوگوں کو سیدھی راہ پہ نہیں چلنے دیتے اور خود بھی نہیں چلتے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ، اور وہ آخرت کا کافرون، انکار کرتے ہیں۔ وَبَيْنَهُمَا، اور ان دونوں کے درمیان، کن دونوں کے درمیان؟ دوزخ اور جنت کے درمیان حجاب، ایک آڑ ہے۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ، اور آراف پر رجال، کچھ مرد ہوں گے، یعرفون، جو پہچانتے ہوں گے، کلن، سب کو، بسیماہم، ان کی علامتوں سے۔ میں نے سورت شروع کرواتے ہوئے آپ کو آراف کا معنی بتایا تھا نا، کہ دوزخ اور جنت کے درمیان ایک اونچی سی جگہ ہے جس کا نام آراف ہے، گویا کہ ایک بڑی اونچی سی دیوار بنی ہے اور اس کے اوپر کچھ لوگ ہیں جو نہ دوزخ میں ہیں نہ جنت میں، اور وہاں بیٹھے وہ دونوں طرف والوں کو برابر میں دیکھتے ہیں۔ اور وہ دونوں طرف والوں کو کیسے پہچانتے ہیں؟ ان کی نشانیوں سے۔ کن کی؟ دوزخ والوں کو دوزخ کی نشانیوں سے، اور جنت والوں کو جنت کی نشانیوں سے۔ اب کیا ہوگا کہ وہ نادو، اور وہ پکاریں گے۔ کون؟ وہ جو آراف والے ہیں نا، درمیان میں جو بیٹھے ہوں گے اونچے پلر یا اونچی دیوار پر، وہ پکاریں گے اصحاب الجنہ، جنت والوں کو۔ کیا کہیں گے پکار کے؟ ان سلام علیکم، کہ تم پہ سلامتی ہو۔ لم یدخلوہا، وہ نہیں داخل ہوئے ہوں گے جنت میں۔ کون؟ آراف والے، تو جنت کے باہر اور دوزخ کے بھی باہر، اوپر آراف پہ بیٹھے ہوں گے اور وہ جنت والوں کو سلام کریں گے۔ وَهُمْ يَطْمَعُونَ، اور وہ جنت میں خود بھی داخل ہونے کی طمع رکھتے ہوں گے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ، اور جب پھیری جائیں گی ابصارہم، ان کی آنکھیں، تلقاء، طرف اصحاب النار، دوزخ والوں کی، یعنی ایسے بیٹھے ہیں نا، یہ سمجھے کہ جنت اور دوزخ کے درمیان یہ آڑ، یہاں یوں ایسے بیٹھے اونچائی میں، ادھر آنکھیں پھیری تو جنت والے، ادھر رخ پھیرا تو دوزخ والے۔ اب جب وہ جنت والوں کو سلام کرنے، اچھا ادھر والے خوش ہو رہے ہیں کہ ہم جنت والے ہیں، یہاں ماشاءاللہ سارے جنتی بیٹھے ہیں۔ یہ بات سمجھانے کے لیے ہو رہی ہے، آپ یہ سمجھیں کہ یہ جنت کے باغ کے اندر یہ اللہ نے روڈ بنائی ہوئی ہے۔ الحمدللہ، اللہ ہمارے حسن ظن سے زیادہ ہمیں عطا فرمائے۔ تو جب ان کی آنکھیں پھیری جائیں گی، یعنی ان کا رخ پھیرا جائے گا دوزخ والوں کی طرف، تو وہ کیا کہیں گے؟ قالوا ربنا لا تجعلنا، اے ہمارے رب نہ کر تو ہمیں مع القوم الظالمین، ظالموں کے ساتھ،
یعنی اب ان کو دیکھ کر وہ اللہ کی پناہ مانگیں گے، اللہ سے توبہ کریں گے۔ اب چونکہ جنت اور دوزخ میں ابھی کہیں بھی نہیں گئے ہوں گے، اس لیے وہ اللہ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ ہمیں ان ظالموں کے ساتھ نہ کرنا، اور جنت والوں کو سلامتی کی دعا دیں گے اس طمع اور اس نیت میں کہ رب ہمیں بھی تمہارے ساتھ لے آئے۔ اچھا، اب یہ جو سوال کیا تھا نا جنت والوں نے دوزخ والوں سے، یہ گویا کہ ایک قسم کا تانا تھا، یہ تانا ہوگا دوزخ والوں کو کہ دنیا میں تو تم ہماری ایک نہیں سنتے تھے، جو رب کے وعدے تھے وہ تو سچے ہو گئے، اور ہم نے تو آنکھوں سے دیکھ لیا کہ رب نے ہمارا وعدہ سچا کر دیا، اب ذرا تم بتاؤ کہ تمہارے بھی وعدے سچے ہوئے کہ نہیں؟ جی، یہاں دوزخ والوں سے مراد کون ہے؟ دوزخ میں تو گناہگار مسلمان بھی ہوں گے، مگر یہاں مراد کون ہے؟ کافر اور مشرک، جنہوں نے کبھی بھی دوزخ سے نکلنا نہیں ہے۔ اور جنتی اس وقت دوزخ والوں سے جو یہ کلام کریں گے، یہ بھلا کس لیے ہوگا؟ یہ ان کی رسوائی اور ذلت اور ان کی وہ پیچھے والی ہٹ دھرمی یاد کروانے کے لیے اور رسوائی کو بڑھانے کے لیے ہوگا۔ جب کسی ڈاکو کو، چور کو، قاتل کو، نشہ کرنے والے کو سمجھاتے رہیں اور وہ کسی کی نہ سنے، اور آخرکار وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلا جائے، تو اس کے کردار سے جو تنگ لوگ ہوتے ہیں نا، پھر وہ جا کے اس سے پوچھتے ہیں بھئی اب آرام ہے؟ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ کوئی اے سی والے روم میں کسی شاندار جگہ پہ تو نہیں پہنچ گیا بیڈ روم میں جس کے لیے پوچھا جا رہا ہے کہ اب آرام سے ہو، بلکہ اب یہ کہہ کے اس کے تن بدن کو آگ لگانے والی بات ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جنت والے بھی دوزخ والوں کو پکاریں گے اور یہ کہیں گے تاکہ انہیں اب اپنی بے بسی اور رسوائی اور ذلت کا اندازہ ہو۔ اب یہاں پہ ان لوگوں کو بھی نصیحت اور عبرت حاصل کرنی چاہیے جن کے لیے کہا گیا کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ سے روکتے اور سیدھی راہ میں ٹیڑھ اور کجی تلاش کرتے اور آخرت کا وہ انکار کرتے۔ یہاں بہت سے مسلمان بھی ایسے ہوتے ہیں جو مسلمانی کا ٹائٹل لگا کے مسلمانی سے انحراف کرتے ہیں، اسلام سے دور بھاگتے ہیں، اپنے آپ کو لبرل کہلاتے ہیں اور اسلام کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتے۔ یہاں ان لوگوں کے لیے بہت عبرت کا مقام ہے اور بہت سوچنے کی ضرورت ہے کہ ان لوگوں کا، ایسے بے دین لوگوں کا انجام کیا ہوگا، وہ کہاں جائیں گے۔ اب یہاں پہ جو بینہما حجاب کی دوبارہ سے میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتی ہوں کہ دوزخ اور جنت کے درمیان جو ایک پردہ ہے، وہ پردہ کیوں ہے جس کا نام آراف ہے؟ وہ آڑ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جنت والوں کا اثر دوزخ والوں کی طرف نہ جائے اور دوزخ والوں کی گرمی اور عذاب کی حدت جنت والوں کی طرف نہ آئے۔ اللہ پاک نے اس آراف کو وہاں اس لیے بنا رکھا ہے، اور حق یہ ہے کہ یہ پردہ آراف ہی ہے، چونکہ یہ پردہ بہت اونچا ہوگا اس لیے اسے آراف کہا گیا، یعنی بہت بلندی پہ، جیسے اللہ پاک نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو آراف کا مطلب یہ ہے کہ بلند جگہ۔ اور اللہ پاک وہ ان لوگوں کو جہاں وہ بٹھائے گا وہ کون لوگ ہوں گے؟ ایک قول یہ ہے کہ جو لوگ جہاد میں شہید ہوتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، مگر ان کے والدین ان سے ناراض ہوتے ہیں، شہادت کا مقام تو پا لیا لیکن ماں باپ کی ناراضگی اپنی جگہ پہ تھی، ان لوگوں کو اللہ پاک ایک وقت تک مقام آراف پہ ٹھہرا دے گا، نہ وہ دوزخ میں جائیں گے نہ جنت میں جائیں گے۔ کیا سمجھ آئی کہ شہادت کا اتنا مقام پانے کے باوجود بھی ماں باپ کی ناراضگی میں انہیں تھرو آؤٹ جنت میں نہیں جانے دیا، اور ہم کیا کرتے ہیں؟
ہم کہتے ہیں ماں باپ ناراض ہیں تو رہیں، ہم تہجدیں پڑھتے ہیں، ہم تلاوتیں کرتے ہیں، ہم بڑے نیک ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، بڑی ثقافتیں کرتے ہیں، لیکن کبھی اس بات کو نہیں سوچتے کہ ہمارا اور ماں باپ کا جو تعلق ہے وہ کلیئر ہے کہ نہیں۔ یہ کتنی بڑی اہم بات ہے، کتنی سوچنے کی بات ہے کہ اگر اتنا بڑا مقام جس کے لیے حدیث پاک میں ہے کہ جب شہید اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے تو اللہ اپنا دیدار اس کو کرواتا ہے، اس کے ناز اٹھاتا ہے اور اس کو سیدھا جنت میں مقام دیا جاتا ہے، لیکن وہ شہید تو ہوا مگر اس کے ماں باپ پیچھے ناراض تھے، اللہ نے اس کو جنت میں نہیں بھیجا، روک دیا۔ یہ ایک قول ہے بعض اقوال میں سے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت کے مطابق مقام اعراف پہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی اور وہ اعراف پر ٹھہرے رہیں گے۔ جب اہل جنت کی طرف دیکھیں گے تو انہیں سلام کریں گے، دوستیوں کی طرف دیکھیں گے تو اللہ سے اللہ کی پناہ مانگیں گے کہ یا اللہ ہمیں ان کی طرف نہ بھیجنا۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر آخر کار ایک وقت آ جائے گا کہ رب ذوالجلال ان کو جنت میں داخل کر دیں۔ اور ایک اور قول یہ ہے امام مجاہد کا کہ اعراف کا جو مقام ہے وہاں پہ صلحاء، فقراء اور علماء ہوں گے، اور ان کا وہاں قیام اس لیے ہوگا کہ دوسرے لوگ ان کے بلند مقام کو دیکھ کر رشک کریں کہ دنیا میں وہ بلند مقام پہ تھے، اللہ نے ان کو بلند مقام عطا کیا۔ مطلب کہ مختلف اقوال ہیں اعراف کے بارے میں، کچھ علماء نے، کچھ مفسرین نے، کچھ محدثین نے یہ لکھا، کچھ نے یہ لکھا، یعنی اپنی اپنی جس کی جو تحقیق اور جس تک جو علم پہنچا اس کے مطابق انہوں نے مقام اعراف کے مطابق لکھا، مقام اعراف کے متعلق لکھا ہے۔ اب یہ مختلف طبقے، مختلف خبریں، مختلف نالج ہے اس کے بارے میں، جو تفاسیر میں لکھا گیا اس میں سے 2-3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ تو کہا گیا کہ وہ ان کی نشانیوں سے پہچانیں گے اعراف والے، تو نشانیاں کیا ہیں کہ جنت والوں کو جب دیکھیں گے تو ان کے چہروں کو چمکتا ہوا دیکھ کر پہچان لیں گے کہ یہ جنتی ہیں، اور دوستیوں کی طرف جب دیکھیں گے تو ان کے چہروں کی سیاہی کو دیکھ کے پہچان لیں گے کہ یہ دوستی ہے۔ اللہ اکبر۔ ونادى اصحاب الاعراف، اور پکاریں گے اعراف والے، رجالاً ان لوگوں کو، یعرفونہم جن کو وہ پہچانتے ہوں گے۔ میں نے کہا نا کہ وہاں پہچان ختم نہیں ہوگی، بسیماہم ان کی علامت سے، قالوا کہیں گے، ما اغنی عنکم کیا فائدہ پہنچایا تمہیں، جمعکم تمہاری جماعتوں نے، تمہارے جتھے نے، وما کنتم تستکبرون اور اس نے جو تم تکبر کرتے تھے۔ یعنی اب بتاؤ کہ تمہیں کیا حاصل ہوا دنیا میں بغاوت کرنے، غداری کرنے، نافرمانی کرنے اور اپنے جتھے بنا بنا کے دین کے خلاف چلنے کا تمہیں کیا فائدہ ہوا؟ آج کیا انجام نکلا؟ اہؤلاء الذین، کیا یہی نہیں ہے وہ لوگ، اقسمتم قسمیں کھا رکھی تھی تم نے، لا ینالہم اللہ کہ نہیں عطا کرے گا انہیں اللہ، برحمت کچھ رحمت، یعنی جنت والوں کی طرف وہ اعراف والے اشارہ کر کے دوزخ والوں سے کہیں گے کہ یہ جو لوگ ادھر ہیں تم ان کے بارے میں کہتے تھے نا کہ یہ غلط ہے، اللہ انہیں رحمت نہیں دے گا، آج دیکھو آج اللہ نے ان کو کیا مقام دیا اور تمہیں کیا مقام دیا۔ اور ادخلوا الجنۃ، کہیں گے کہ اللہ نے انہیں تو کہا کہ تم جنت میں چلے جاؤ تو وہ جنت میں چلے گئے، لا خوف علیکم اللہ نے کہا کہ تم پہ کوئی خوف نہیں، ولا انتم تحزنون اور نہ ہی تم غمگین ہوگے، ونادى اصحاب النار اور دوزخی پکاریں گے، اصحاب الجنتی اب جنت والوں، پہلے جنت والوں نے پکارا تھا، اب دوزخی کہیں گے جنت والوں کو، ان افیدو کہ فیض دو یا پہنچاؤ، علینا ہمیں بھی، من الماء کچھ پانی۔ دوزخ میں کیا ہوگا؟ پیپ، خون اور کھولتا ہوا وہ پانی جو دوزخی کو پلایا جائے گا۔ اب وہ ترسیں گے، تڑپیں گے، تو ان کے ذریعے سے پیغام دیں گے ان کو کہ کچھ پانی جنت کا ہمیں بھی خدا کے لیے دے دو، او مما یا اس میں سے کچھ خدا کے لیے دے دو، رزقکم اللہ جو اللہ نے تمہیں وہاں رزق دیا ہے۔
قالوا، اب جنت والے کیا جواب دیں گے؟ وہ کہیں گے ان اللہ، بے شک اللہ نے حرمہما، یہ دونوں چیزیں حرام کر دی ہیں، علی الکافرین، کافروں پر۔ وہاں میں نے پہلے عرض کیا نا کہ وہاں کے معاملات دنیا جیسے نہیں ہیں کہ آپ کسی ایک دوسرے کی چیز لے کے استعمال کر کے کچھ سہولت اختیار کر لیں گے، نہیں، وہاں حال یہ ہوگا کہ یہ دو بندے کندھے سے کندھا جوڑ کے بھی چل رہے ہیں آگے، اور ایک بندے کا چہرہ نماز کی وجہ سے چمک رہا ہے، ایک بندے کے ہاتھ وضو کی وجہ سے چمک رہے ہیں، اور دوسرا ساتھ بے نمازی منافق یا فاسق اور فاجر ہے اور اس کے چہرے پہ سیاہی ہے، تو وہ یہ کہے کہ اس کی روشنی میں مجھے بھی نظر آ جائے راستہ، میں بھی چل لوں، نہیں آئے گا، نہیں آئے گا۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ وہاں اپنے اعمال کا مانے، وہاں کسی کی روشنی کسی کے کام نہیں آئے گی، کسی کا نور کسی کے کام نہیں آئے گا۔ دنیا میں کیا ہے؟ دنیا میں ایک بندے کے ہاتھ میں یہ موبائل اور اس کی معمولی سی لائٹ ہو تو 10 بندے اس کی لائٹ میں چل سکتے ہیں، لیکن قیامت میں ایسا نہیں ہوگا، چونکہ وہاں پہ جزا کی دنیا، جزا کی، بدلے کی، تو وہاں ہر ایک کو بدلے کے اندر جینا ہوگا، اور جو اس کا بدلہ ہوگا وہ وہی پائے گا۔ الذین اتخذوا دینکم، کون کافر؟ جنہوں نے بنایا اپنے دین کو لہوا، کھیل، ولعبا، اور تماشا، بغرتہم، اور فریب میں ڈال دیا تھا انہیں، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے، فالیوم، تو آج، ننساہم، ہم انہیں چھوڑ دیں گے۔ اللہ اعلان کرے گا غضب اور جلال میں کہ وہ جو دنیا میں ہماری نہیں سنتے تھے، وہ جو دنیا میں ہمیں نہیں سمجھتے تھے، وہ جو دنیا میں ہمارے دین کو چھوڑ چکے تھے، آج انہیں سمجھ آئے گی کہ آج ہم انہیں چھوڑ دیں گے، آج ہم انہیں چھوڑ دیں گے، کما نسو، جیسے انہوں نے بھلا دیا تھا، لقاء یومہم ھذا، آج کے دن کی اس ملاقات کو، جس ملاقات میں آج سب مجرم بنے ہمارے سامنے کھڑے، تو یہ دنیا میں سمجھتے ہی نہیں تھے کہ قیامت آئے گی، یہ سمجھتے ہی نہیں تھے کہ ہمیں مرنا ہے، یہ سمجھتے ہی نہیں تھے کہ ہمارا بھی کوئی حساب کتاب ہونا ہے۔ تو اب جو یہ دنیا میں ہمارے دین کے ساتھ اور ہمارے ذکر کے ساتھ کرتے تھے، آج ہم ان کے ساتھ کریں گے۔ وما كانوا بآياتنا، اور جیسے وہ تھے ہماری آیتوں کا، یجحدون، انکار کرتے، وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ، اور بے شک ہم لائے ان کے پاس، یہ دنیا کا یاد دلا رہے ہیں، اللہ پاک وہاں یاد دلائے گا کہ دنیا میں کیا کیا، ہم ان کے پاس لائے تھے، بکتاب، ایک کتاب، فصلناہ، جسے ہم نے مفصل کیا، علی علم، علم سے، ہدن، ہدایت، ورحمتاً، اور رحمت، لقوم یؤمنون، ایمان والے لوگوں کے لیے، حل ینظرون، کاہے کا انتظار ہے کافروں کو، الا تاویلا، مگر یہی کہ قرآن کی بات کا انجام، یوم یاتی، جس دن آئے گا، تعویلہ، اس کا انجام، یعنی قرآن جو عذاب کی بات کرتا ہے، جو غضب کی بات کرتا ہے، آخرت کی بات کرتا ہے، دوزخ جنت کی بات کرتا ہے، تو کیا اب یہ آنکھوں سے دیکھے بغیر ایمان نہیں لانا چاہتے؟ تو ٹھیک ہے، جب یہ انجام آ جائے گا تو وہ تو قیامت ہوگی، اس کے بعد تو کسی چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ یقول الذین نسوہ، تو کہہ اٹھیں گے وہ جنہوں نے اس کو بلایا تھا یا جو اس کو بلائے ہوئے تھے، من قبل، پہلے سے، قد جاءت، وہاں قیامت میں اقرار کریں گے کہ ہاں واقعی لائے تھے، رسول، رسول، ربنا، ہمارے رب کے، بالحق، حق، یعنی ان کی کتابیں حق تھیں، ان کا دین حق تھا، ان کی تبلیغ حق تھی، وہ سب کچھ حق لائے تھے۔ فہل لنا، تو کیا ہے ہمارے کوئی، من شفعاء، سفارشی، اس وقت بے بسی میں، جیسے کوئی بندے کو پکڑ کے باندھ دے، اس کے منہ پہ رومال باندھ دے، بازو باندھ دے، یا کوئی پکڑ لے، گرفتار کر لے، تو بندہ چیختا چلاتا ہے کہ بچاؤ، کوئی ہے مجھے بچانے والا، خدا کے لیے میری مدد کرو، اس وقت وہاں وہ پکاریں گے کہ وہ سارے ہمارے سفارشی، وہ سارے وہ باطل راستے جن پہ ہم چلتے تھے، آج کاش کہ ہمیں کوئی آ کے بچا لے، فیشفعوا لنا، تو وہ ہماری سفارش کرے، او نردو، اگر سفارش کرنے والا آج کوئی نہیں تو کاش
ہم واپس دنیا میں بھیج دیے جائیں، فنعمل تو ہم عمل کر سکیں، غیر الذی اس کے برعکس، یعنی جو کنا نعمل پہلے کرتے تھے، پہلے ہم نے نافرمانیاں کی، پہلے ہم نے بغاوت کی، پہلے ہم نے انکار کیا، کفر و شرک کیا، یا اللہ ایک بار ہمیں واپس بھیج دے، ہم جا کے اب ایسا نہیں کریں گے، اب ہم فرما برداری کریں گے، مگر ایسا تو اب ہوگا نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ قد خسروا، بے شک انہوں نے خسارے میں ڈالا، انفسہم اپنی جانوں کو، وضل عنہم اور کھو گئے یعنی گم ہو گئے ان سے، ما کانوا یفترون جو وہ بہتان باندھا کرتے تھے۔ آج کوئی بہتان، کوئی کام، کوئی عقیدہ ان کے کام نہیں آیا۔ قیامت میں اللہ پاک کی سب کچھ ان کو دکھا کے فرمائے گا آج اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق دے، آج ہمیں اللہ سیدھی راہ پہ چلنا نصیب کرے، اور ہمیں صحیح قیادت، صحیح لوگوں کے پیچھے چلنا نصیب ہو، جو خود بھی صحیح راستے پہ چلتے ہوں اور ہمیں بھی صحیح راستے پہ چلائیں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔